کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھ لو اور تاکہ ہم جو ہے نا دعا پڑھ لیں اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اب پڑھیے جی. ربی یسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. ربی یسر ولا تؤثر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اس کا کیا جو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو بچوں یہ کیا تھی. ہم نے پڑھا رب یسر اے اللہ آپ آسان کیجئے ولا تعسر اور مشقت میں نہ ڈالیے یعنی مشقت نہ کیجیے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. وتمم لنا اور مکمل کروا دیجیے ہمارے لیے بالخیری. ٹھیک ہے نا خیر کے ساتھ اس کو مکمل فرما دیجیے. وبک نستعین اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یا فتاح اے کھولنے والے یا علیم اے جاننے والے. ٹھیک ہے نا. تو رب یسر. اب یہ دیکھو یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں تو یہ ہم ہر کتاب جب شروع کرتے ہیں تو ہر کتاب کے شروع سے پہلے سال کے شروع میں جو ہے یہ دعا پڑھائی جاتی ہے تاکہ کیا ہو جائے کہ کام کا شروع جو ہے نا وہ کیا ہو دعا کے ساتھ ہو, کام کا اینڈ بھی دعا کے ساتھ ہو. تو انشاءاللہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے اور دعا تو بہت بڑی عبادت ہی دعا مخ العبادت دعا عبادت کا مغز ہے تو انشاءاللہ اس پہ کیا ملے گا ثواب بھی ثواب ملیں گے. ٹھیک ہو گیا بچوں. چلو جی اب ہم آتے ہیں بات اس کی طرف کہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اسکرین ابھی شیئر نہیں ہو رہی میری ابھی زبانی باتیں آپ نے ابھی وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے زبانی باتیں جو ہے نا آپ نے وہ کرنی ہے. دیکھو بات کیا ہے کہ ہر زبان جو ہوتی ہے نا پہلے کیا ہوتی ہے پہلے زبان وجود میں آتی ہے. پہلے ہم ہر زبان میں ایسا ہی ہوگا کہ پہلے زبان وجود میں آتی ہے. لوگ جب آپس میں ملتے ہیں نا تو وہ آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کا کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتا ہے. اشارے کرتے ہیں کچھ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کمیونیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی. جب آپ کی کمیونیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو وہ بولتے بولتے کچھ نہ کچھ بولتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ایک زبان وجود میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ الفاظ ادا ہوتے 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 ایک جو ہے نا زبان وجود میں آتی ہے. تو پہلے زبانیں وجود میں آتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے زبانیں وجود میں آنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی گرامر وغیرہ بنا کرتے ہیں اس کے رولز وغیرہ بعد میں بنا کرتے ہیں. پہلے زبان وجود میں آتی ہے رولز اس کے بعد بنتے ہیں. ایسے ہی ہماری عربی جو ہے نا عربی کے اندر بھی ایسا ہی تھا کہ عربی تو پہلے سے بولی جاتی تھی. عربی جو تھی اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو عربی زبان کے اندر نازل کیا اس کو. جب عربی زبان میں نازل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان وہ بھی عربی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو احادیث بھی کس میں آئیں عربی کے اندر آئیں اور قرآن بھی جو تھا عربی میں تھا. تو علماء نے کیا کیا دیکھا اور عرب تھے تو وہ عرب جو وہ بولتے تھے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اس کو سمجھنا. وہ اپنی زبان تھی تو سمجھ جاتے تھے کہ قرآن کیا بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا انسان سے کیا. اس لیے دیکھیں کہ کتنے متاثر ہوتے تھے وہ لوگ جو ہے نا عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت قرآن کریم کے اندر جو وہ پائی جاتی تھی اس سے وہ متاثر بھی ہوتے تھے. تو بعد کے علماء نے اس چیز کو جب دیکھا انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا ہے دوسرے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک ضروری ہے کہ عربی کے جو قواعد ہیں اس کے جو رولز ہیں اس کو ہم کیا کر لیں جمع کر لیں اور وہ جو ہیں وہ بعد کے لوگ اس کو سمجھ جائیں. تاکہ ایک بات تو یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے بچوں کہ دیکھو جو زبانیں ہوتی ہیں نا وہ 30 سے 35 کلومیٹر کے اوپر اس کا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے ڈائلیکٹ کے اندر بھی فرق آتا ہے. 30-35 کلومیٹر کے بعد آپ جاؤ گے نا مختلف جگہوں کے اوپر آپ کسی علاقے کے اندر ہو تو 35-40 کلومیٹر کے بعد آپ دیکھتے ہو تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے زبان کے بولنے کے اندر جو ہے ڈائلیکٹس جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور زمانے کے ساتھ بھی زبانیں تبدیل ہوتی ہیں. زمانے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آج سے جو 50 سال پہلے اردو بولی جاتی تھی اب وہ آج کل وہ اردو نہیں بولی جاتی ہے. اس سے بہت سی زبان میں کیا آ گیا وہ فرق آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ کیا ہوتا ہے چلتا رہتا ہے. آج سے جو 1400 سال پہلے جو عربی بولی جاتی تھی آج وہ عربی اس طرح نہیں بولی جاتی جس طرح کے اس میں سے وہ ہے. تو اب عامی زبان بولتے ہیں اس میں.
تو علماء نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث اور جو ان کی جو وہ تھی شاعری تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ قواعد اور جو اصول تھے وہ انہوں نے بنائے، ٹھیک ہے نا، وہ سامنے رکھتے ہوئے کہ جی یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے پاس وہ رولز بنے۔ تو پہلے سب سے پہلے کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو گرامر بنی وہ کیا تھی، وہ مکس تھی بالکل، اس میں کوئی آپ کی ایسا جدائی کا وہ نہیں تھا۔ کون؟ ان کو جو ہے تم کو بولے نا کہ اس میں بس وہ میرا ویسے ہی انہوں نے آن کیا ہوا ہوگا، ویسے اس میں سے ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو ہاں سسٹم کو وہاں سے ہوگا۔ تو اب کیا ہوا کہ جناب پہلے جو تھی وہ اس طرح اکٹھا تھا، پھر بعد میں جو جو آگے اس کی جو جو ترقی ہوتی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتے ہیں، اس میں شاخیں بنتی جاتی ہیں پھر، تو جب اس کے اندر اور وہ اصول بنتے گئے، ضابطے بنتے گئے، ضابطے بنتے گئے، تو اس کے بعد پھر یہ دو زبانیں بن گئے، دو آپ کے پاس وہ بن گئے، آپ کے پاس دو فن بن گئے، ٹھیک ہے نا، دو مضمون بن گئے، ایک کو کہتے ہیں صرف اور ایک کو کہا جاتا ہے نحو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو ایک کو کیا کہتے ہیں، صرف کہتے ہیں، ایک کو کیا کہتے ہیں، نحو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے کہ جناب صرف کیا ہوتی ہے اور نحو کیا ہوتی ہے۔ اگلی بات بچوں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے پاس جو بھی زبان ہوتی ہے، کوئی بھی زبان آپ اٹھاؤ گے، کوئی بھی زبان، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر زبان کی سب سے چھوٹی اکائی جو ہوتی ہے، جو یونٹ ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹی اکائی جو ہوتی ہے، بیسک جو چیز آتی ہے، وہ آپ کے پاس کیا آتا ہے، وہ آپ کے الفابیٹس ہوتے ہیں، جس کو آپ حروف تہجی کہتے ہیں، حروف تہجی، ٹھیک ہے نا، حروف تہجی جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہو گئے، وہ آپ کے سب سے پہلے وہ آپ کی اکائی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہوگی، اس کو کیا کہا جاتا ہے، حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ حروف تہجی کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ آپ اردو کے اندر آپ کے پاس 36 آتے ہیں، الف، الف بے، الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے، ایسے جو ہے نا سارا تو 36 بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انگلش کے اندر آپ کا اے بی سی 26 بنتے ہیں۔ عربی کے اندر ہمارے پاس جو حروف تہجی آتے ہیں حمزہ کو ملا کر 29 ہوتے ہیں، حمزہ کو ملا کر کتنے ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، تو وہ 29 حروف تہجی ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھو جو حروف تہجی ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ کیا ہے، یہ ایک وہ ہے، ایک لکھی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ ہے کیا، اس کو پڑھنا کیا ہے، اس کو میں نے کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہوا کہ اس ہر ایک کو پڑھنا جو ہے، الف، الف با تا، یہ جو پڑھنا جو تھا ہمارا جو تھا، یہ حروف تہجی 29 حروف تہجی جو ہوں گے، ان کو پڑھنے کا جو سٹائل ہوگا کہ اس کو کیا پڑھا کیسے جائے گا، کیا ہوگا، یہ ہمیں کون بتاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے قاری صاحب ہمیں بتائیں گے۔ جن قاری صاحب کے پاس آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا، آپ کو انہوں نے، اور مزے کی بات یہ دیکھو، آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھا تو آپ نے حروف تہجی سے سٹارٹ کیا تھا۔ آپ نے انگلش جب آپ نے باقاعدہ لکھنے کے سٹائل میں جب آپ آئے تھے تو یاد ہوگا کہ آپ نے پہلے اے بی سی یاد کی ہوگی، ٹھیک ہے، جب آپ نے اردو پڑھنا شروع کی ہوگی تو آپ کو سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہوگا، وہ حروف سکھائے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں کوئی؟ آپ کو نہیں جی ہم تو کیا تھے پہلے سے ہی جو ہے نا، ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا الفاظ کا جو ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ کہو کہ استاد جی پہلے سے ہمیں پتا تھا الفاظ کا جو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے حروف تہجی ایسے ہی سیکھے تھے، الف با تا سا جیم ہا خا جو ہے وہ پڑھے تھے، لیکن دیکھو ہر حرف کو ادا کرنے کا بھی کیا ہوتا ہے، ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ تو عربی کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنا کیسے ہوتا ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، علم التجوید کہتے ہیں اس کو، علم التجوید، تجوید کا علم کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے حروف کو ادا کیسے کرنا ہے۔ ہر حرف جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ جا کے ہماری زبان ٹچ کرتی ہے، تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس ٹچ کرنے کی وجہ سے ہمیں وہ لفظ نکلتا ہے، اور صرف یہ تو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخرج۔ مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، بیسیکلی جو اس کی آپ کو ادا کرنے کی وہ ہے۔ آپ نے اگر قاری صاحب سے کبھی پڑھا ہو تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ ہا ہے تو کہتے ہیں چلو جی یہ گلے سے نکالو، جو ہے گلے سے جو ہے نا، تو الفاظ جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے تو وہ آپ کہتے ہیں جی کہ یہ گلے سے آپ کے جو ہے نا وہ آئے گا، حلق سے آئے گا، یہ فلان جگہ سے ہوگا، اس کو کہتے ہیں مخرج۔ اور پھر جب آپ نے ادا کرتے تھے تو ایک قاری صاحب آپ کو یہ بھی کہتے ہیں موٹا پڑھو اس کو،
اس کو باریک پڑھو، اس کو فلاں پڑھو، یہ اس کی کیا کہلاتی ہیں؟ اس کی صفات کہلاتی ہیں لفظوں کی جو ہے نا. تو علم و تجوید ہمیں کیا کرتے ہیں؟ علم و تجوید ہمیں سکھاتی ہے بیسیکلی کیا، کہ ہمیں وہ سکھائے گی کہ لفظوں کو ادا کیسے کرنا ہوتا ہے، اور یعنی ان کا مخرج کیا ہوگا، وہ کس جگہ کے اوپر جا کے زبان لگے گی تو یہ لفظ نکلے گا، اور کیسے اس کو وہ کرنا ہے، موٹا کرنا ہے. جیسے قاف ہے، قاف تو آپ کہتے ہیں زبان کو تھوڑا سا اوپر تعلق کی طرف اٹھاؤ، اس کو زبان کو جو ہے نا اوپر کی طرف اٹھاؤ جو ہے نا قاف، تو یہ جو ہے نا موٹا قاف جو ہے نا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. کاف، اب یہ جو ہے نا یہ سننے سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ جناب ان دونوں میں فرق ہے، قاف اور کاف کے اندر جو ہے وہ فرق. دیکھو سننے سے صرف آپ وہ کر رہے ہوتے ہو. یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ حروف تہجی. یہ ہمیں قاری صاحب سکھاتے ہیں. یہ علم و تجوید ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، علم و تجوید ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ان کی ہو گئی. ٹھیک ہوگا استاد جی، حروف تہجی تو ہو گئے ہیں، اب آپ آگے بھی چلیے نا. اچھا بچوں، یہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں نا، جب یہ ملتے ہیں نا تو حروف تہجی کے ملنے سے لفظ بنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مرکبات بنا کرتے ہیں. ایسے ہی آپ نے قاعدے میں بھی ایسے ہی پڑھا ہوگا، نورانی قاعدہ جب پڑھا تھا یاد ہے نا، تو پہلے آپ صرف الف با تا کرتے تھے، پھر لام الف با الف فلاں 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 الف، یہ جو ہے نا ایسے چل رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھا نا اس طرح ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ حروف ملتے ہیں نا آپس میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر الفاظ بنا کرتے ہیں، ورڈز بنا کرتے ہیں. وہ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ الفاظ بن جایا کرتے ہیں. آپ اس کے اندر سے حروف کا ملنا الفاظ کو کیا کرتا ہے؟ جنم دیتا ہے. میں بھی ذرا خطرناک قسم کی اردو بولوں نا. ٹھیک ہے نا. تو حروف کا ملنا الفاظ کو جنم دیتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ وجود میں آتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ وہ الفاظ جب یہ آگے آپ کے پاس الفاظ، اچھا پھر یہ الفاظ آپس میں ملتے ہیں، یہ لفظ ملتے ہیں، یہ لفظ آپس میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ لفظ جب ملتے ہیں تو ان لفظوں کے ملنے سے کیا ہوتے ہیں؟ پھر جملے وجود میں آتے ہیں، جملے، سینٹینسز. ٹھیک ہے نا. وہ پھر سینٹینسز ملتے ہیں. اچھا جی، اب آپ کہتے ہیں استاد جی سینٹینسز ہو گئے. جب یہ سینٹینسز ملتے ہیں تو پھر پیراگراف بنا کرتے ہیں. پھر جب پیراگراف ملتے ہیں تو مضمون بنتا ہے. جب مضمون ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ پھر کتاب وجود میں آتی ہے. جب کتابیں ملتی ہیں تو پھر انسائکلوپیڈیاز بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو گویا کیا ہے؟ یہ سارا جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ جتنے چیزوں تھی، تو یہ کیا تھا؟ یہ جتنا کچھ جو انسائکلوپیڈیاز بنتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ سارا کا سارا یہ کیا تھا؟ اب میں ایک اور لفظ بولنے لگا ہوں بڑا اردو کی ٹھیٹ جو ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ گویا یہ لفظوں اور جملوں کا گورکھ دھندا ہے. ٹھیک ہے نا. لفظوں اور جملوں کا کیا ہے؟ یہ گورکھ دھندا ہے کہ اس میں سے یہ سارے ملتے ہیں آپس میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پوری کی پوری. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو لفظ اور یہ اس میں سے آپس میں لفظوں اور جملے جو ہے نا وہ مل کے سارے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے کہا استاد جی یہ آپ نے لمبی تمہید باندھ دی، ہمیں سمجھ نہیں آئی بات کی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا بولا کہ ہے. ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور آپ ہمیں کون سی جو ہے نا وہ انسائکلوپیڈیا پہ پہنچ گئے ہیں. تو بچوں اب ہم واپس اپنی جگہ پہ آتے ہیں. اب ہم اپنی جگہ کے اوپر واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو انسائکلوپیڈیا نہیں پسند تو خیر ہے. اب میں نے کیا بات کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جناب حروف تہجی ملتے ہیں تو لفظ وجود میں آتے ہیں. لفظ آپ یہ دیکھ رہے ہو بچوں، یہ آپ کے پاس میں نے 5 حروف تہجی لکھ دیے ہیں. حمزہ، لام، ہا، میم اور دال. یہ حمزہ ہے. اچھا جب الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا کیا آ جائے، جزم آ جائے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. زبر زیر پیش اگر آ جائے یا کچھ وہ آ جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ الف نہیں ہوتا، یہ حمزہ ہوتا ہے. اچھا یہ آپ کے شروع میں یہ کیا آ رہا ہے؟ یہ حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ الف نہیں ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی. تو یہ 5 ہیں، حمزہ ہے، لام ہے، ہا ہے، میم ہے اور دال ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب استاد جی ہمیں بتائیں گے نا ہم نے صرف اور نحو میں پھر کرنا کیا ہے؟ آپ جو ہمیں یہ اتنی لمبی تقریریں کر رہے ہیں. تو بچوں ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہم نے دیکھا کہ اس میں 5 حروف ہیں، 5 حروف ہیں. آخر کو کیا کرو؟ تھوڑا سا سائڈ لائن کرو بھائی. تم جو ہے نا ذرا تھوڑا سا کیا رہو، ذرا ادھر رہو. اچھا اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دو. تو اب کتنے رہ گئے؟ پیچھے 4 رہ گئے ہیں. آخر کو چھوڑ کے جو ماقبل جتنا بھی تھا نا.
اس کے اوپر میں نے کیا پڑھنا ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے، لام کو میں نے ساکن پڑھنا ہے، یا لام کے اوپر زبر زیر پیش پڑھنی ہے، ہا کو کیسے پڑھنا ہے، میم کو کیسے پڑھنا ہے. یہ مجھے جو فن مجھے یہ بات بتائے گا نا، جو فن مجھے یہ بات بتائے گا، وہ کہلاتا ہے علم الصرف. وہ کیا ہوگا؟ وہ علم الصرف مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے یہ اس کو پڑھنا کیسے ہے. شروع میں زبر زیر پیش اس پہ کیا آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ جناب جو لکھی جاتی ہے عام طور پہ عربی، اس میں زبر زیر پیش کوئی نہیں لکھے جاتے ہیں، بس وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جب اردو لکھتے ہو تو آپ زبر زیر پیش ڈالتے ہو اردو کے اندر. میں کہتا ہوں اردو لکھ، اردو اردو. ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ کیا کرو، آپ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ، میں کہوں گا تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے اردو ہے یہ. اور کسی انگریز کو بولیں گے جناب یہ اس کو آپ نے الف بے تے سے کچھ سکھائی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ اردو ہے. ٹھیک ہے نا. یا اردو، ہاں اردو بھی یا کہہ سکتا ہے، یا اردو کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی وہ کہہ سکتا ہے. تو یہ اردو کہہ سکتا ہے. اب یہ لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم سن سن کے جو ہے. تو اب ہم نے جب عربی پڑھنی ہوتی ہے تو عربی میں کیا نہیں ہوں گے؟ اعراب نہیں ہوں گے. وہاں پہ کیا ہوگا؟ ہم جو ہے نا، اب ہم نے بغیر اعراب کے تو آخری حرف کو چھوڑ کے جو ماقبل کے اوپر جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں کیا بتائے گا؟ یہ علم الصرف بتائے گا. ٹھیک ہوگا استاد جی؟ بس یہ علم الصرف یہ کام کرے گا؟ ہاں بچو بس یہی کرے گا. بس استاد جی اتنا سا علم الصرف ہے، یہ اتنا سا علم الصرف ہے بس. یہ اتنی سی بات تھی، اس میں کون سی مشکل تھی؟ یہ ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہوگا؟ یہ چار ہو گیا. تو ساجی پھر ناف کدھر آئے گی؟ ناف کدھر آئے گی یا ناف کدھر آئے گا؟ یا مجھے نہیں پتا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور ہماری مرضی ہے، ہم جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں؟ میری مرضی ہے میں جس کو مذکر بولوں جس کو میں مؤنث بولوں. آپ نے مجھے ہرگز یہ نہیں کہنا نہیں استاد جی یہ کیا تھا، یہ آپ نے اس کو مذکر استعمال کیا یا مؤنث استعمال کیا ہے. مجھے کوئی نہیں پتا. بس میں جو نا اپنی مرضی سے کوئی چیز مذکر ہوگی وہ مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ مؤنث ہوگی. اچھا جی. تو یہ کیا آ گیا؟ آخر سے کیا آ جائے گا؟ آخر سے، آخر سے آپ نے کرنا ہے دال جو ہے، دال. دال آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دال جو ہے، یہ جو دال ہے، یہ والی دال جو ہے، چنے کی دال نہیں، کوئی اور دال نہیں، یہ دال جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر آپ نے کیا پڑھا؟ اس پہ آپ نے زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے. یہ اب آپ کو کیا وہ ہوگا؟ یہ آپ کو کیا کون بتائے گا؟ یہ آپ کو نحو جو ہے وہ یہ آ کے بتائے گی، یا نحو آ کے بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو یہ چیز بتائے گی کہ جناب آپ نے دال کے اوپر پیش پڑھنا ہے یا زبر پڑھنا ہے یا زیر پڑھنا ہے. الحمد، الحمدہ یا الحمدی جو بھی پڑھنا چاہو. تو یہ نحو نے بتایا. بس استاد جی یہ نحو نے یہ کام کیا؟ نہیں نہیں بچو، نحو نے ابھی یہ نہیں کیا. نحو نے ایک اور چیز بھی کی ہے. نحو نے، یہ تو تھا لفظ تھے استاد جی، لفظ تھے نا. اب آپ نے لفظوں کو جوڑ کے نا جملے بھی بنانے ہیں. اچھا ہاں تو جملے بھی بنانے ہیں. تو اب نحو نے کیا کیا؟ نحو نے کہا کہ میں نا ایک اور بھی کام کروں گی، میں ایک اور بھی کام کروں گی. اور وہ کام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوگا؟ وہ آ کے اس نے کہا کہ بھئی میں تمہیں یہ بھی سکھاؤں گی، میں تمہیں یہ بھی سکھاؤں گی کہ لفظوں کو کتنی بہترین طریقے سے جوڑنا ہے کہ جو آگے آپ کا جو مخاطب ہے، مخاطب کا کیا مطلب ہے؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو، جس کو سمجھا رہے ہو، اس کو بات بھی سمجھ میں آ جائے. اس کو بات بھی سمجھ میں آ جائے. اچھا استاد جی بات نہیں سمجھ میں آئی، تو آپ نے جو بات کیا تو اب ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، تو آپ کون سی یہ بات کر رہے ہیں؟ اچھا چلو ابھی بات کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. نے سبق میں پڑھایا. بچوں یہ کیا ہیں؟ یہ چار کیا ہیں؟ یہ چار لفظ ہیں. اچھا یہ چار لفظ ہیں. نے سبق میں پڑھایا. اب وہ کہتے ہیں استاد جی یہ کیا ہوگا؟ نے سبق میں پڑھایا، یہ تو ہمیں بڑا پریشان کر دیا آپ نے. نے سبق میں پڑھایا. نے سبق میں پڑھایا کیا آپ نے؟ نے سبق میں پڑھایا یہ کیا چیز ہے؟ اب آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو کیا کرتے ہو؟ الٹ پلٹ الٹ پلٹ دماغ کے اندر اس کو، اس کی وہ کرتے ہو، اس کی وہ کیا. تو آپ کہتے ہو استاد جی اس کو اگر ہم یوں پڑھے نا، میں میں نے سبق پڑھایا. واہ، میں نے سبق پڑھایا. اب استاد جی بات بن گئی ہے ویسے. میں نے سبق پڑھایا. ہاں ہاں یہ واقعی یہ تو بالکل سیٹ ہو گیا. میں نے سبق پڑھایا.
یہ جو چیزیں ہیں نا کہ لفظوں کو جوڑ کر صحیح جملہ جو آپ نے بنانا ہے، یہ کام بھی کون کرے گا؟ یہ بھی آ کے نحو کرے گی. تو نحو نے کہا کہ جناب میں کیا ہوں، میں نا میں دو جگہوں کے اوپر وہ آؤں گی. ایک یہ کہ لفظ کے آخر میں کیا پڑھنا ہے، اور ان لفظوں کو جوڑ کر آپ نے کیا کرنا ہے، جملہ کیسے بنانا ہے، میں یہ بھی کام آپ کو سکھاؤں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ علم نحو. اب آپ کہیں استاد جی وہ جو آگے پیراگراف فلاں فلاں، تو بچوں پیراگراف کس سے بنتے ہیں؟ جملوں سے بنتے ہیں. آپ کو لفظ اور جملے بنانا صحیح آ جائے نا، تو آپ کے پیراگراف بھی اچھے ہوں گے، آپ کا مضمون بھی اچھا ہوگا، آپ کی کتاب بھی اچھی ہوگی، اور آپ کے انسائکلوپیڈیاز بھی کیا ہوں گے، اچھے بن جائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، گویا آپ نے لفظوں کو اور لفظوں اور جملوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. یہ یاد رکھو. اچھا، لفظوں اور جملوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، اور اسی سے آپ بڑے کیا بن جاتے ہو، کوئی بہت بڑا لکھاری بن جاتا ہے، بہت بڑا رائٹر بن جاتا ہے. کوئی کیا ہوتا ہے، وہ بھی تو وہی لفظ لکھ رہا ہوتا ہے جو ہم بول رہے ہیں یا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کھیلنا آتا ہے ان لفظوں کے ساتھ. وہ کھیلتا ہے ان لفظوں کے ساتھ، اور کھیل کھیل کے اندر وہ ایسے جملے بناتا ہے کہ ان جملوں سے اس کے بہترین پیراگرافس بنتے ہیں، اور وہ پیراگرافس مل کے مضمون اچھے بنتے ہیں. اس طرح سے. نہیں سمجھ میں آئی بات کی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ کہ کچھ سمجھ آیا، کہ جو آ رہا تھا وہ بھی نکل گیا؟ ٹھیک ہے نا. یہ کیا تھا سارا کا سارا، یہ پوری علم و نحو اور علم و صرف کی وہ تھی. اب ہم کیا کریں گے پھر، اس کو ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے، ان لفظوں کے ساتھ. اب اگلا سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے، استاد جی ایسے ہی مشکل میں ڈالا ہوا گرامر پڑھیں گرامر پڑھیں. بس ترجمے موجود ہے نا، ترجمے موجود ہیں، قرآن کا ترجمہ موجود ہے، پڑھیں، بس ختم ہو گئی بات. حدیث کے ترجمے موجود ہیں. تو بچوں پہلے بھی تو کسی نے ترجمہ کیا ہے نا، آخر کیوں کس نے کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، اس کو بھی تو اس نے تو کیا کیا ہے، اس گرامر کو پڑھ. چلو ترجمہ ہو بھی جائے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ترجمہ جو ہوتا ہے نا، وہ ان الفاظ کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا جو اصل لفظ کے اندر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے لفظوں کی جو وہ ہوتی ہے، ہر چیز کا کیا ہوتا ہے، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے اس زبان کے اندر جو ہوتا ہے نا. دیکھو جو محاورے بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر زبان جو ہے نا، وہ جو ہے نا اس میں وہ اس محاورے کا مزہ اسی زبان کے اندر آ رہا ہوتا ہے. جب آپ اس کو چینج کر کے کر رہے ہو نا، ترجمہ کر کے، اس میں کیا نہیں ہوتا، وہ مزہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. سمجھ رہی ہے بات کی؟ تو وہ اس کی ایک وہ نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا. آپ الفاظ کے اس میں ساتھ جو ہے نا ایک وہ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ بات سمجھو. دیکھو جیسے کہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم انگریزی محاورہ پڑھتے ہیں، اس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے نا، تو وہ اس کی وہ ایک اس طرح اگر ہم کریں گے، ہاں اپنے محاورے کے اندر لے جائیں گے تو اس میں سے. اب جیسے اب دیکھو میں کہتا ہوں انگریزی کے اندر آپ کہتے ہو a bad workman quarrels with his tools. A bad workman quarrels with his tools. ٹھیک ہے نا. کہ جو ایک ہاں، اب اس کا ترجمہ کیا ہے، دیکھو اب میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کا مزہ نہیں آئے گا جو میں ترجمہ کروں گا. A bad workman quarrels with his tools. کہ ایک جو برا، ایک کیا کہیں گے، برا جو ایک صنعت کار کہہ لو، یا ایک کیا کہیں گے اس کو، ورک مین سے مراد کیا لیں گے بھائی اس کو ترجمے میں؟ بولو بچوں، کچھ ورک مین سے کیا مراد ہے؟ ہاں کاریگر. ایک برا جو کاریگر ہے نا، وہ اپنے کیا کرتا ہے، وہ اپنے ٹولز کے ساتھ ہی، اپنے اوزاروں کے ساتھ ہی لڑائی کرتا رہتا ہے. نہیں مزہ نہیں آیا، یہ مزہ نہیں آیا. ایک برا کاریگر اپنے اوزاروں کے ساتھ ہی لڑائی کرتا رہتا ہے. لیکن کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں اس کو نا، اب میں اردو کا محاورہ بولوں گا نا، تو آپ کو ہوگا ہاں کیا بات ہے استاد جی. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ٹھیک ہے نا. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ٹھیک ہے نا. کہ جو ہے نا ناچ تو آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے اس کے سے جو ہے نا، وہ اب اعتراضات کس پہ کر رہا ہے کہ جی وہ آنگن ٹیڑھا ہے، جو ہے نا کہ آنگن جو ہے نا، کیونکہ جو بنا ہوا تھا، یہ مسئلہ جو ہے نا میرے اس میں سے تھا، آنگن صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ مسئلے سارے آ رہے ہیں. تو جو ہے بیڈ ورک مین بھی وہ بھی یہ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ٹولز کے ساتھ، یہ میرے اوزار ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے کام صحیح نہیں ہو رہا. تو لیکن آپ کو استاد جی مزہ تو آ گیا. دیکھو یہ اردو کے اندر یہ محاورہ
جو تھا نا وہ اردو کے اندر یہ وجود میں آیا ہے، وہ انگریزی کا محاورہ وہ انگریزی کے اندر وجود میں آیا تھا. تو ہر زبان کا جو مزہ ہوتا ہے وہ اسی لینگویج کے اندر ہوتا ہے. جب آپ کسی اس میں لے کے جاتے ہو نا تو وہ مزہ نہیں رہتا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے دیکھو جب عرب قرآن سنتے تھے تو وہ کیوں آخر وہ ہو جاتے تھے بالکل ایسے کہ مدہوش قسم کے کہ قرآن کی جو زبان کو وہ کرتے ہوئے. اب ہم وہ کرتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنی اس کے اوپر وہ اثرات نہیں ہو رہے ہوتے ہمارے اوپر کہ اس میں سے. لیکن وہ عرب جو تھے وہ ایک دم ایسے ہوتے تھے کہ بھئی یہ کیا کلام ہے، یہ کیا ہے. انہوں نے کہا، اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تو جادو ہے، یہ تو فلاں ہے، ایسے اس میں پتہ نہیں کیا کچھ وہ کرنے لگے. یہ نہیں سمجھ آئی بات کی. تو مزہ آپ کو آتا ہے جناب اسی لینگویج کو وہ کرتے ہوئے. تب آپ جو ہے نا پھر اس لینگویج کو سمجھتے ہوئے جو ہے نا آپ جاتے ہو. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے. اس لیے گرامر پڑھنا اس لیے آپ کو بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب قرآن جب اس کو پڑھو گے، عربی گرامر پڑھو گے، پھر آپ قرآن اور حدیث کو جب دیکھو گے، عربی کو دیکھو گے نا، تو آپ اسی زبان کے اندر کیا کر رہے ہوگے، وہ ڈائریکٹلی آپ کیا کر رہے ہوگے، آپ ان ترجموں کے واسطوں سے نکل جاؤ گے. آپ ان واسطوں سے ہم نے نکلنا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کیوں نہ وہ کریں. اللہ تعالیٰ کی قرآن پڑھتے ہوئے کیا ہو مزہ آ رہا ہو کہ جناب کیا ہے اس میں سے. یہ میں ہمیشہ سناتا ہوتا ہوں. ٹائم میرا تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا. صبح کو نہیں سنایا تھا لیکن اب شام والوں کو بھی سنا دیتا ہوں. اس میں سے جو ہے نا، دیکھو قرآن جو آپ پڑھتے ہو تو قرآن کیا مزے کی چیز ہے کہ قرآن اصل میں اللہ تعالیٰ سے کیا ہوتی ہے، ہم باتیں کرتے ہیں بیسیکلی. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی تھی زیب النساء. ٹھیک ہے نا. ان کا لقب تھا جو تھا اس میں سے جو وہ شعر و شاعری کے اندر اپنا ایک وہ لگاتی تھی تو اس میں سے تو وہ کرتی تھی کہ جناب مخفی کے نام سے اپنا لکھا کرتی تھی، مخفی کے نام سے شاعری کیا کرتی تھی. تو ایک ایرانی شہزادہ تھا، ایرانی شہزادہ. ٹھیک ہے نا. اس نے کیا کیا، وہ ایسے بیٹھے بیٹھے اس نے کہہ دیا در ابلک کسے کم دیدہ موجود. یوں اس کے زبان سے نکل گیا یہ جو ہے نا در ابلک کسے کم دیدہ موجود. ابلک کہتے ہیں سیاہ سفید موتی کو. در کہتے ہیں موتی کو، در. ٹھیک ہے نا. در یتیم جیسے ہم کہتے ہیں نا در. تو یہ کیا ہے گا در ابلک، یہ قاف کے ساتھ ہوتا ہے. ابلک کہتے ہیں سیاہ سفید جو ہوتا ہے نا. ابلک سیاہ سفید ہوتا ہے نا، بلیک اینڈ وائٹ جو ہے نا، اس طرح کی شیڈ جو آ رہا ہوتا ہے. تو در ابلک کسے کم دیدہ موجود کیا مطلب. وہ اس ایرانی شہزادے نے کہا کہ سیاہ سفید موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا. کسے کم دیدہ موجود یعنی کم ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا. اب اس نے کہا کہ شہزادہ صاحب جو ہے نا ایک مصرع تو بول گئے. انہوں نے کہا جناب اس کو کیا کرو، اس کے ساتھ دوسرا جو ہے نا مصرع جوڑو آپ. اس نے ایرانی شاعروں کو جمع کیا. اس نے کہا چلو جوڑو اس کے ساتھ، میرا شعر مکمل ہو جانا چاہیے، میرا شعر مکمل کرو. اچھا. اب وہ شعر ایرانیوں نے کہا یہ کون سا جو ہے اس کے ساتھ ہم جوڑیں جو ہے نا در ابلک کسے کم دیدہ موجود. شہزادہ صاحب جو ہے اٹھ کے جو ہے نا جو مرضی بول دیں، اب ہم جو ہے نا اس کے اندر وہ کریں. تو نہیں، وہ نہیں کر سکے. تو اس زمانے میں اب پتہ کہ پہلے ہندوستان میں بھی فارسی زبان چلا کرتی تھی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے اور بڑے نیک بادشاہ تھے. انہوں نے کیا کیا کہ جناب اس شہزادے نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ ہم نے جو ہے نا یہ اس کے ساتھ دوسرا مصرع نہیں بن رہا. تو اورنگزیب عالمگیر کی جو بیٹی تھی زیب النساء، یہ بھی کیا کرتی تھیں، یہ بھی جو تھی شعر و شاعری کیا کرتی تھیں مخفی کے نام سے جو ہے نا، مخفی چھپی ہوئی جو ہے نا مخفی. تو اب کیا ہوا کہ جی تو ایک دن زیب النساء جو تھی نا وہ سرما لگا رہی تھی. سرما لگا رہی تھی. تو انہوں نے جب سرما لگایا نا تو آپ کو پتا ہے بعد دفعہ کیا ہوتا ہے، سرمے کی وہ سلائی لگتی ہے تو آنسو نکلتا ہے. اور جب آنسو نکلا نا تو وہ کیا تھا، سیاہ سفید موتی کی طرح کا نا، اس میں بھی تھوڑی سی سیاہی آئی ہوئی ہوتی ہے نا. تو ایک دم انہوں نے فی البدی کہا. ٹھیک ہے نا. مگر ٹھیک ہے نا. مگر اشک بتاں سرما آلود. مگر اشک بتاں، اشک کہتے ہیں آنسو کو، بتاں یعنی محبوب. مگر اشک بتاں سرما آلود در ابلک کسے کم دیدہ موجود. مگر اشک بتاں سرما آلود کہ سیاہ سفید موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا، مگر ہاں محبوب کی آنکھ سے، محبوب کی سرمے والی آنکھ سے جب جو موتی نکلتا ہے، جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ابلک جو ہوتا ہے نا وہ سیاہ سفید ہوتا ہے. مگر اشک بتاں سرما آلود جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، سیاہ سفید. یہ بڑا زبردست شعر بن گیا. اورنگزیب عالمگیر نے کیا کیا، یہ مصرع بھجوا دیا.
اب کیا ہوا جی، ایران میں تو واہ واہ ہو گئی، ایران میں واہ واہ، ایرانیوں نے کہا کہ جناب علی یہ تو کوئی بہت بڑا شاعر ہے، اور یہ تو اس میں سے تو انہوں نے کہا اس شاعر کو بلاؤ، ایران بلاؤ، اس کے ہم شاگرد بنیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، ایرانی شہزادے نے یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کو لکھا کہ یہ جو شاعر ہے نا، اس کو ایران بھیجیں، تاکہ ہم اس کے کیا کریں گے، ہم اس کی شاگردی اختیار کریں گے یہاں پہ، ہمارے جو شاعر ہیں اس میں سے۔ اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک وہ تھے، اب انہوں نے بیٹی کو آ کے ڈانٹا، انہوں نے کہا دیکھے اور بھیجو، شاعری شعر کرو، اب وہ بلا رہے ہیں آپ کو جو ہے نا ادھر جانے کے لیے، تو اب جاؤ تم۔ تو زیب النساء نے کہا ابا جی آپ کیوں پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کا کیوں؟ میں نے کہا میرا ایک شعر لکھ کے بھیج دیجئے، میرا ایک شعر لکھ کے بھیج دیجئے، بس کام ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ شعر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، شعر کیا تھا وہ جو ہے نا زیب النساء نے جو شعر لکھا، اس نے کہا کہ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در بیند سخن مرا، ٹھیک ہے نا، در سخن بیند مرا، در سخن تو در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ جناب کہ در سخن میں اپنے کلام کے اندر، مخفی منم میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، جیسے پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد، ہر وہ بندہ جو مجھ سے ملاقات چاہتا ہے وہ میرے کلام کو پڑھ لے تو مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ اس نے لکھ کے بھیج دیا کہ میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ علماء نے اس کو قرآن مجید کے اوپر کہا کہ قرآن مجید کے اوپر یہ شعر بڑا زبردست فٹ آتا ہے۔ کیا؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیسے ملاقات کیسے ہوگی، آپ کے ساتھ جو ہے ہم کیسے وہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ فرماتے ہیں در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، اے انسانوں میں اپنے کلام کے اندر چھپا ہوا ہوں، جیسے کہ پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں میری ملاقات کا شوق ہے تو میرے کلام کو پڑھ لو، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ہر کے دیدن میل دار در سخن بینت مرا، سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ تو اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی ہوتی ہے، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب حدیث میں بھی آتا ہے نا، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے جواب آتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری کیا کی ہے، تعریف کی ہے۔ اللہ ہر ہر لفظ کے اوپر اللہ جواب دیتے ہیں، اچھا میرے بندہ کیا کر رہا ہے، یہ بول رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھو، تو ایسا کمال جو ہے نا، تو اب یہ چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے نا کہ آپ جو پڑھنے جا رہے ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات کی، جو آ رہی تھی وہ بھی نکل گئی، ٹھیک ہے نا، جو آ رہی تھی وہ بھی نکل گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے بچوں قرآن کو پڑھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اگر صحیح معنی کے اندر قرآن کی اس میں سے، تو ایک تو مزہ تب یہی ہے نا کہ بندہ قرآن پڑھتا بھی اچھا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کی تجوید بھی اچھی ہو، اور آپ کیا ہو، آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور آپ وہ سمجھ رہے ہو کہ قرآن کیا کہہ رہے ہو۔ دیکھو نا وہ الفاظ کی جو ہوتی ہے نا، الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس لیے کیا ہوتا ہے کسی جگہ کے اوپر کیا ہوتی ہے، ڈانٹ ہوتی ہے، کسی جگہ کے اوپر نرمی ہوتی ہے، کسی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ ایک اور اس کا ایک سما بن جاتا ہے اس میں سے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، جو تھا وہ بھی کیا ہو گیا، اڑ گیا استاد جی۔ ایسی ہمیں جو ہے نا آپ کہانیاں کسے سنا سنا کے جو ہے نا، نہیں تو یہ اس میں سے، تو یہ انشاءاللہ ہم یہ چیز کو کریں گے، پڑھیں گے۔ تو اس لیے یہ آپ کے لیے پڑھنا کیا ہے، عربی پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جب پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس میں سے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے، تو اس لیے اب گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے، ہم نے کیا کرنا ہے شوق سے، اور اس کو انشاءاللہ جو پڑھیں گے آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی،
کسی کو تھوڑی سمجھ آئیں گی، کسی کو زیادہ سمجھ آئیں گی، پھر آہستہ آہستہ وہ زیادہ ہوتا جائے گا اور زیادہ ہوتا جائے گا، کرتے کرتے کیا ہوتا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ آپ جو ہے نا وہ بہترین انشاءاللہ ہاں جو ہے نا اس کو سمجھ رہے ہوں گے، اور آپ کو جو ہے نا وہ مزہ آئے گا قرآن کے اندر سے پڑھنے کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا استاد جی اور وہ باقی بھی تو عالم اور عالمات ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی مزہ نہیں آتا، تو ہمیں کہاں سے مزہ آ جائے گا؟ بھائی بات یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا گڑ ڈالو گے، آپ جتنی محنت کرو گے، آپ کے اندر جو جو قرآن تو ایسی گہرائی ہے کہ اس کو جتنا آپ کیا کرتے جاؤ گے، اس میں گھستے جاؤ گے، آپ کے اوپر اتنے علوم کیا ہوتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، آپ اس کے اندر گم ہو جاؤ گے کہ جو ہے پھر آپ اور گھسو گے، پھر اور گم ہو جاؤ گے اور گم ہو جاؤ گے، بس آگے چلتے جاؤ گے، لیکن کیا ہے اس میں سے؟ تو یہ ساری چیز ہے اس میں سے، اور یہ آپ نے اب جو ہے نا میں آپ کو اسی چیز کے اوپر کیا کروں گا، میں انشاءاللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ انشاءاللہ کیا ہوں گے، آپ آگے پڑھاؤ گے، آپ آگے پڑھاؤ گے، وہ آگے پڑھیں گے بچے ان سے آپ سے جو ہے نا، تو ہم کدھر ہوں گے؟ ہم انشاءاللہ قبر میں پہنچ چکے ہوں گے، اور ہمیں ثواب کیا ہو رہا ہوگا؟ پہنچ رہا ہوگا جناب علی، تو قبر میں کیا ہو رہا ہوگا؟ ثواب آ رہا ہوگا کہ جناب فلاں شاگردہ جو ہے نا فلاں شاگرد صاحب پڑھا رہے ہیں، تو یہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے نہیں سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ ساری اس میں سے ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی بچوں، یہ تو ہوگی بات ہماری اس کے اندر سے، ٹھیک ہو گیا؟